حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے جو شرط عائد کی ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ اگر کوئی بھی مرزا مسرور صاحب کا پیروکار ان سے بات کرنا چاہتا ہے تو مرزا مسرور صاحب سے اس کو اتھارٹی لیٹر دکھانا ہوگا۔ تو باقی اگر اکرم محمود عرف خالد واسطی بات کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے بات کر لے، لیکن بات انہی موضوعات پہ ہوگی جو ہمارے اختلافی موضوعات ہیں۔ کوئی پرسنل ڈسکشن کا کوئی نہ فائدہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ پیش کوئی مسلم موت، خلافت اور مجددیت اور آیت استخلاف کے مطابق مرزا مسرور صاحب کی صداقت، اور یہ کہ مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مطابق کیا مجددیت جاری ہے یا ختم ہو گئی، یہ والے ہیں جو ہمارے اختلافی مسائل ہیں۔ اور میں نے کہا ہوا ہے کہ ان مسائل کے اوپر میں ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے تو بالکل ہم ہر وقت تیار ہیں۔ لیکن حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے مرزا مسرور صاحب یا تو خود اپنے قصر خلافت سے باہر نکلے اور ذرا باہر کی ہوا کھائیں، یا پھر اتھارٹی لیٹر کسی کو دیں کہ وہ شخص اگر اپنی بحث میں اور اپنے پوائنٹس کو ثابت نہیں کر سکے گا تو یہ مرزا مسرور صاحب کی ہار ہوگی، ورنہ تو ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہر وقت ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اصل فائدہ تبھی ہوگا جب سب لوگ سنیں کہ مرزا مسرور صاحب خود اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، آخر انہیں کیا تکلیف ہے۔ امیر فیصل صاحب، آپ نے مجھے جنبہ صاحب کے کسی پیروکار کا ایک کلپ بھیجا ہے۔ جہاں تک ممکن ہوا مجھ سے، میں پسند نہیں کروں گا کہ اس شخص کا نام اپنے منہ سے ادا کروں۔ اس کی بڑی معقول وجوہات ہیں جو کوئی موقع اگر ہوا تو پھر بیان کروں گا۔ بامر مجبوری کوئی ایسا لمحہ آ گیا کہ مجھے اضطراری حالت میں اس کا نام لینا پڑا، تو یہ ممکن ہے، ورنہ جہاں تک پاسبل ہوا میں اس کا نام لینا پسند نہیں کروں گا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ مرزا مسرور صاحب کو کیا تکلیف ہے کہ وہ جنبہ صاحب کے مقابلے پر نہیں آتے۔ لفظوں کے چناؤ سے کسی شخص کے کیلیبر اور اس کی اخلاقی حالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرا 6 سالہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی جنبی با اخلاق اور شائستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جہاں تک مرزا مسرور احمد صاحب کے جنبہ صاحب کے سامنے آنے کا سوال ہے، تو اس کا جواب بارہا دیا جا چکا ہے۔ یہ لوگ جواب سننے کے بعد نہ تو اس جواب کے استدلال کو باطل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا سوال دہرانے سے باز آتے ہیں۔ یہ بھی ایک مخصوص جنبی ذہنیت ہے۔ بہرحال جواب انہیں یہ دیا جا چکا ہے جو جنبہ صاحب نے طاہر نسیم کو دیا تھا۔ طاہر نسیم نے جب جنبہ صاحب کو چیلنج دیا تو جنبہ صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو لاکھ دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ جنبہ صاحب نے جو جواب طاہر نسیم کو دیا وہ جواب اپنے اوپر کیوں چسپاں نہیں کر لیتے، جبکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ وہ تم بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو۔ دوسرا جواب جنبہ صاحب نے طاہر نسیم کو یہ دیا تھا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ پہلے اپنے دماغ کا علاج کروا کے آئے پھر مجھے چیلنج دے۔ یہی مطالبہ جنبہ صاحب سے کیا جا رہا ہے 1915 کے اوائل سے، اور
جمبا صاحب نے طاہر نسیم کو تو کہہ دیا، لیکن جو اسے کہا وہ خود پر چسپاں نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اگر جواب سننے والوں میں کوئی حیا ہو تو یہ کافی و شافی جواب ہے، اور اب انہیں یہ دہرانا نہیں چاہیے کہ مرزا مسرور صاحب مقابلے پر کیوں نہیں آتے. جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں کیوں اصرار کرتا ہوں کہ میں نے جمبا صاحب سے بات کرنی ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جمبا صاحب نے مجھے بغیر کسی شرط کے، بغیر اس مطالبے کے کہ میں مرزا مسرور احمد صاحب کا لیٹر پیش کروں، مجھے انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا. یہ 18 ستمبر 2020 کی بات ہے. اب کوئی جنبی اس بات کو رد کرنے کی جرت کر سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ریکارڈڈ واقعہ ہے کہ بغیر کسی شرط کے جمبا صاحب نے نہ صرف مجھے چیلنج دیا بلکہ میرے ساتھ بغیر کوئی اتھارٹی لیٹر سبمٹ کیے مباحثے کا آغاز بھی کر دیا. اور جب ان کے دانت کھٹے ہو گئے تو وہ بغیر بتائے اس مباحثے کو درمیان میں چھوڑ کر بھاگ گئے. تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں انہیں کہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جہاں سے آپ مباحثے کو چھوڑ کر بھاگے تھے وہیں سے مباحثے کا آغاز کریں. یہ پچھلے سال کی بات ہے. اس سال 8 مارچ کو پھر جمبا صاحب نے یہی حرکت کی اور مجھے بغیر کسی شرط کے مباحثے کے لیے بلایا. میں نے انہیں ویڈیو میسج کے ذریعے کنفرم کیا کہ مجھے آپ کا جمبا صاحب چیلنج قبول ہے، آپ پیور ڈسکشنز فورم پر آئیں اور اپنی بحث کا آغاز کریں. میرے چیلنج قبول کرنے کے بعد جمبا صاحب حسب عادت، حسب سابق اپنے چیلنج سے بھاگ گئے اور 16 مارچ 2021 کو یعنی اس سال یہ پخ لگا دی کہ تم مرزا مسرور احمد صاحب سے اتھارٹی لیٹر لے کے آؤ. جب 8 تاریخ کو چیلنج دیا تھا تو کوئی شرط نہیں تھی. اس پر امیر فیصل صاحب آپ کا یہ فیصلہ موجود ہے. جمبا صاحب نے آپ کو ثالث تسلیم کیا تھا اور آپ نے بحیثیت ثالث یہ فیصلہ کیا تھا کہ جمبا صاحب آپ نے 8 تاریخ کو جو چیلنج دیا خالد واسطی کو وہ غیر مشروط تھا. جب اس نے قبول کر لیا تو آپ نے اسے اتھارٹی لیٹر سے مشروط کر دیا اور آپ کی یہ حرکت ایک شرمناک شکست کے مترادف ہے. یہ ہے وہ پس منظر. کیا کوئی جنبی میرے بیان کردہ ان دونوں واقعات کو رد کر سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنیاد پر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جمبا صاحب کو کہوں کہ جمبا صاحب آئیں اور ایک شریف انسان کی طرح اپنا کیا ہوا جو عہد ہے، جو چیلنج ہے، جو لفظ اپنے منہ سے ادا کیے ان کا پاس کریں اور میرے ساتھ گفتگو کریں پیشگوئی مسلم موعود پر، جو کہ ہماری گفتگو آغاز ہو چکی تھی اور آپ درمیان میں چھوڑ کر اسے بھاگے. میرے پاس تو یہ جواز ہے، میں نے دلائل سے بتا دیا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ میں جمبا صاحب کو کیوں بلاتا ہوں ان کے عہد کی طرف، ان کے چیلنج کی طرف. اور مرزا مسرور صاحب کا میں واضح کر چکا ہوں. اب اس کے بعد اگر کسی میں کوئی عقل کی رتی اور شرم و حیا ہو تو شاید وہ سوال نہ اٹھائے، لیکن جنبی بہرحال یہ سوال اٹھاتے رہیں گے کہ مرزا مسرور صاحب کیوں غفار صاحب کے مقابلے پر نہیں آتے. وہ اسی لیے نہیں آتے کہ غفار صاحب کا اپنا اصول یہ ہے کہ میرے پاس اس کے منہ پر تھوکنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور پہلے یہ اپنا دماغی معائنہ کرا کے آئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ صحیح دماغ شخص بھی ہے جس سے میں نے بات کرنی ہے، تو پھر میں بات